ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ تخلیق انسان آخر کیوں کی گئی؟ کیا وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا؟ کیونکہ ایک بنیادی سا جب بھی کوئی انسان سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر کیا ضرورت محسوس کی گئی کہ اس انسان جیسی اشرف المخلوقات مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ اجمعین۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی تاکہ ہم کچھ گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس کا ہدف کیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے آج تک جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، خود انسان نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے۔ ہم بھی اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو بغیر ہدف اور مقصد کے اس کو نہیں بناتے، تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم انسان تو ایک چھوٹی چیز بنائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، لیکن جس ذات نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے بنانے میں کوئی مقصد نہ رکھا ہو۔ یقیناً ہماری تخلیق کے اندر بھی خداوند متعال نے ایک مقصد اور ہدف رکھا ہے، اور اسی کہتے چلوں کہ جتنی بڑی تخلیق ہوگی اتنا بڑا مقصد بھی ہوگا۔ جی بالکل، اور اسی بات کی طرف اشارہ قرآن مجید میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم واپس ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ اصل میں استفہام انکاری ہے، یہاں پر پیغام دے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے ایک ہدف اور مقصد کے لیے تخلیق کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یعنی کہ تمہیں ہماری طرف واپس پلٹایا جائے گا۔ یہاں سے در حقیقت دو نظریات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک ہے مادی آئیڈیالوجی جس کو آپ کہتے ہیں میٹیریلزم، جو کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور اس دنیا کے علاوہ اور اس زندگی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابل اسلامک آئیڈیالوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فقط یہ زندگی ہدف نہیں، فقط یہی دنیا مقصد نہیں، بلکہ خداوند متعال کا انسان کی تخلیق کرنے کا بہت ہی بلند ہدف تھا۔ پھر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب ہم قرآن مجید کی تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مفسرین کرام نے یہاں پر یعبدون کی تفسیر کی ہے لیعرفون کے ساتھ، کیونکہ عبادت کے لیے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان معرفت حاصل کرے گا تب ہی عبادت کر سکے گا، گویا کہ معرفت عبادت کا زینہ قرار پاتی ہے۔ تو یہاں اس آیت نے ہمیں پیغام دیا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے اور پھر اسی معرفت کی روشنی میں اس کی عبادت کرنا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ اصل مقصد یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی معرفت اور عبادت کے ذریعے اپنی دنیاوی سعادت کو بھی حاصل کرے اور اپنی اصلی زندگی جو کہ موت کے بعد شروع ہونی ہے اور ابدی زندگی جو کہ موت کے بعد شروع ہونی ہے، اس کے لیے کچھ سامان فراہم کرے۔ گویا یہ زندگی انسان کو اللہ دی اس لیے تاکہ اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ گویا حقیقی زندگی انسان کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس موت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ اسی زندگی کے لیے ہم نے کچھ یہاں سے کر کے جانا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہے، میری اطاعت ہے، اور عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف انسان خدا کے سامنے سر بسجود ہو جائے، صرف سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ خداوند متعال کے احکامات کو اپنے وجود پر لاگو کرنا اور سر تسلیم خم کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح کہ خود عبدیت دیکھیں، کیونکہ ہم عبد خدا ہیں، تو عبد کسے کہتے ہیں کہ عبد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود اپنا ہو کر بھی اپنا نہ رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ آپ بہت آسان انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، اور عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وضو کریں اور جا کر جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن اصل
جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔